ہم آپ کے رسالے کے آغاز میں دیکھتے ہیں کہ آپ قائد اعظم کے قول چھاپتے ہیں کہ صحافت ایک بہت بڑی قوت ہے، یہ فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی۔ آپ کو فائدہ پہنچایا یا نقصان؟ مجھے صحافت نے نہیں، مجھے صحافت نے فائدہ پہنچایا، کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ اگر مجھے مشکلات سے گزرنا پڑا، آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اس نے میری عزت میں، میری توقیر میں اضافہ کیا، اور پھر یہ کہ اس سے روزی بھی کمائی، روٹی بھی کمائی۔ سر ضیاء الحق نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کسی سیاستدان پہ مقدمہ نہیں چلایا جائے گا، یہ کام قومی اسمبلی اور نئی حکومت کرے گی، مگر آپ نے اپنے رسالے اسلامی جمہوریہ میں لکھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حضرت بھٹو سیاستدان نہیں بلکہ سیاست کے نام پہ حرف سیاہ ہیں، ان کا عمل چور اور ڈاکو کو راہ ہے، ان سے ملک اور عوام کو محفوظ رکھنے کی کاوش کی جائے۔ یہ الفاظ میرے ہیں یا آپ کے؟ 24 جولائی 1977۔ پتہ نہیں، اب میں دیکھوں گا کہ الفاظ کہاں چھپے ہیں کسی کا، یا مضمون سر سیکنڈ میں چل رہے ہیں، سر سیکنڈ میں چل رہے ہیں۔ اچھا، یہ اداری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آگے پہلے بھی لکھا ہوا ہے نا، 7 مارچ کو انتخاب کے نام پر ڈھونگ رچایا، وطن عزیز کو شدید بحران سے دوچار کیا، یہ فکرے ملکی آئین کو تلاش کیا، لوگوں کو ذاتی قیدی بنا کر رکھا، مخالفین کے لیے خرکار کیمپ بنائے۔ جو فکرے کوٹ کیے کیا یہ غلط ہے؟ جو فکرے میں نے کوٹ کیے غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہے، یہ دے دیجیے، ٹھیک ہے، میرے ریکارڈ میں رکھ، بالکل ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں آگے، چلتے ہیں۔ تو کیا یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا، مناسب تھا؟ آج غور کرتا ہوں میں اس بات پر کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو، گڈ۔ مطلب جب کبھی بھی آدمی کو احساس ہو جائے کہ اس سے، کیونکہ جو بات کے حالات نے ثابت کیا نا کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے، اور یہ بات جو آپ مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ سیاست کے نام پہ حرف سیاہ ہیں، ہاں، وہ ہمارے جذبات تھے جو رد عمل میں تھے، جو ہماری بھی تو بکو ٹھپا نا، جو ہمیں جن مشکلات سے گزرنا پڑا اس کا نتیجہ تھا۔ لیکن یہ کہ مجھے آج ان الفاظ پہ اطمینان نہیں ہے۔ آپ کا کالم فیلڈ مارشل ضیاء الحق شکریہ، جس میں آپ جنرل ضیاء کے کارناموں کی داد دے رہے ہیں، کیا یہ وہی ضیاء الحق ہیں جس کی وجہ سے فلسطینی بلیک سپتمبر کو آج بھی یاد کرتے ہیں؟ وہ پتہ نہیں فلسطینی کیا کرتے ہیں، اور بلیک سپتمبر اس کے بارے میں کئی کہانیاں ہیں، لیکن کیونکہ ضیاء الحق جو تھے وہ پاکستانی فوج کے نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ یہ کالم لکھا ہوا درست ہے، میں یہ تو کہہ رہا ہوں میرا کالم نہیں، بلیک سپتمبر کے حساب سے تو میں نے نہیں لکھا نا، یہ فیلڈ مارشل بنانے کی بات ان کو جو کی ہے اور قوموں میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے، آپ ایک ایسے آدمی کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا ایک رول صرف روس کے خلاف ہی نہ تو دیکھو، اس کا یہ رول بھی تو دیکھو کہ اس نے بلیک سپتمبر کیا ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوا ہے، مسلمانوں پہ بمبارمنٹ کی ہے۔ بھائی میرے دیکھیں، وہ اس وقت تو پاکستانی فوج کو ریپریزنٹ کر رہے تھے نا وہاں، مجھے نہیں معلوم وہاں کیا ہوا۔ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ بلیک سپتمبر میں کیا ہوا؟ اس بارے میں بھی مختلف روایات ہیں، آپ کس روایت میں یقین کرتے ہیں؟ میری بات، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج کو ان کا احتساب کرنا چاہیے تھا اگر انہوں نے تجاوز کیا تھا۔ اگر پاکستانی فوج کا مینڈیٹ انہوں نے پورا کیا تھا تو پھر فوج کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ آپ اصولی طور پہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان فوج کو دوسری مسلم ریاست کے مسلمانوں پہ بمبارمنٹ کرنی چاہیے؟ نہیں، دیکھیے، اگر آپ ایک مسلمان فوج حکومت کے ساتھ کسی معاہدے کے نتیجے میں وہاں تعینات کی جاتی ہے تو پھر تو وہ آپ ایسے معاہدوں کی حمایت کرتے ہیں؟ نہیں، میں اب ان معاہدوں کی حمایت نہیں کرتا۔ آگے چلتے ہیں کہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا۔ یہ شعر آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے موقع پہ لکھا، کیا آپ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کے جذبات درست تھے؟ اس وقت میرے جذبات درست تھے، اور آج نہیں ہو۔ کہ انسان کے جذبات اتنے تیکھے ہونے چاہیے، تیز ہونے چاہیے، تند ہونے چاہیے؟ دیکھیے، دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار۔ لیکن سر ایک آدمی کی موت کتنا بڑا المیہ ہے کہ ان کی موت پر کوئی حرف تعزیت جو ہے
ادا نہیں کیا گیا. آپ نے حرف تعزیت ادا کر دیا اپوزیشن کی طرف سے. آپ نے حرف تعزیت اس انداز میں ادا کر دیا. میری بات سنیں نا, ان کی اپوزیشن اتنی بڑی تھی نا, مولانا مفتی محمود صاحب تھے, ماشاء اصغر خان تھے, مولانا نصر اللہ خان تھے, ان کی تعزیت نہیں کی انہوں نے. اتنے جذبات تلخ تھے. افسوسناک نہیں کہ آپ ایک مسلمان کو پھانسی دلوا دیتے ہیں اور تعزیت بھی نہیں کرنا چاہتے. اگر کسی پر غیر مسلم تھا, نہیں غیر مسلم نہیں, اگر قتل کا جرم ثابت ہو جائے تو, اور جو آج ثابت ہو گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کہ وہ بھی ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. دیکھیے ڈیبیٹیبل پوائنٹ تو ہر ہوتا ہے, ہر سپریم کورٹ کا فیصلہ ڈیبیٹیبل ہوتا ہے. اس وقت بھی آج بھی آپ یہ مانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی صحیح دی گئی؟ نہیں, میں نہیں مانتا یہ بات. ٹھیک ہے, دیکھیے بات سنیں, 3 جج جو کہہ رہے تھے بری کر دیا جائے, 4 کہہ رہے تھے پھانسی دے دی جائے. اس وقت بھی تو اختلاف تھا نا. بھٹو صاحب, میں دیکھیں آپ ایک بنیادی بات سمجھیں, جو ایک پولرائزیشن ہو چکی تھی اس وقت, اس کے نتیجے میں یہ ماحول پیدا ہوا. یہ سقوط ڈھاکہ کے بعد ہم سمجھ نہیں سکتے تھے کبھی فوج حکومت کرے گی پاکستان میں. یہ کیسے ہوا کہ ضیاء اللہ 11 سال اقتدار میں رہے؟ یہ اس حکومت کا نتیجہ تھا, اس پولرائزیشن کا نتیجہ تھا جو بھٹو صاحب اور ان کے مخالفوں میں ہوئی. اور اگر میں یہ کہوں کہ اس لیے وہ برسر اقتدار رہے کہ یہ ایئر مارشل اظہر خان اور نسیم ولی خان کے درمیان جو اختلاف تھا باقی پینے کی تحریک سے ہی اس کا انجام تھا. آپ کہہ سکتے وہ شخصی طور پر بھٹو کو نشانہ بنائے ہوئے تھے. میرا اگلا سوال ہے کہ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ 1973 کا جو آئین ہے اس کا کوئی کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا یا نہیں جاتا؟ بالکل جاتا. ذوالفقار علی بھٹو نے اس پہ کنسنسس پیدا کیا اور ایک اتفاق رائے سے ایک دستور بنایا. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا. بھٹو آپ کے نزدیک کیا تھا؟ میری بات سنیں, بھٹو میرے نزدیک ایک ایسا سیاستدان تھا جس کے نظریات سے مجھے شدید اختلاف تھا. کیا نظریات تھے؟ سوشلزم؟ آپ سرمایہ داروں کے حامی ہیں, آپ جاگیرداروں کے حامی ہیں, آپ غریبوں کے دشمن ہیں. بھٹو کی سیاست نے ملک کو 2 لخت کیا. کیسے؟ اس میں کردار ادا کیا. کیسے کیا؟ شیخ مجیب الرحمان. بھائی آپ اس کو یہ سزا نہ دیتے, آپ اس کے اوپر پاکستان توڑنے کی سزا دلواتے. آپ بڑے قریب سے فوجیوں کے, آپ ان کو مشورہ دیتے کہ اس کے اوپر وہ مقدمہ چلاؤ. فوجی میری مشورے کے پابند نہیں تھے. پابند نہیں تھے لیکن مشورہ تو دیتے آپ. میرا سوال آپ دیکھیں, میرے سوال کو اوائڈ کر رہے ہیں آپ. ہاں کیا آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کو توڑنے والوں سے ہے. میرا یہ سوال ہے کہ اتنے بڑے جرم پر اس کو گرفتار کر کے سزا کیوں نہیں دی گئی اور ایک شخص کے قتل میں اس کو پھانسی پہ کیوں لگایا گیا؟ میری حکومت تو نہیں تھی, مجھ سے پوچھیں. میں بریک پہ جا رہا ہوں اور پھر بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات, میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا.